صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3331، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفرغ لعبادتی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور سے جو کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. سنت تو سنت، نفل تو نفل. کئی لوگ تو فرض کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، فرائض کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کے لیے یہ حدیث شریف آئی اوپنر ہے، ہارٹ ٹچنگ ہے، دل کو چھو لینے والی، آنکھوں کو کھول دینے والی، بند دماغوں کو کھول دینے والی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا بزی ہوں ارشد بھائی، اتنا بزی ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بزی کا عذاب دے دیا تاکہ آپ ہمیشہ بزی رہیں؟ یہ ایک عذاب ہے، بزی رہنا بھی بہت ایک بڑا عذاب ہے. آپ اتنے بزی رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے. آپ اتنے بزی ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے ٹائم نہیں دیتے. آپ اتنے بزی ہیں رزق کی تلاش میں کہ رزاق کی آپ کو فکر نہیں ہے. آپ اتنے بزی ہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ حقوق العباد کا خیال ہے. یہ بزی آپ کے لیے اچھی چیز نہیں، یہ بزی آپ کے لیے عذاب ہے، عذاب. حدیث ہے اے میرے بندے تو ٹائم نکالا کر میرے لیے. اگر تو ٹائم نکالے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے، حدیث قدسی ہے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3331، کہ میں عملہ یدئی کا، میں تیرے دل کو تونگری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو میں غنا سے بھر دوں گا. اور اگر ولا تباعدنی یا ولا تباعدنی، اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت بھاگ. اگر تو مجھ سے دور بھاگے گا نا تو تیرے دل کے اندر میں فقر و فاقہ بھر دوں گا، وَيَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، بزی کا عذاب دے دوں گا. تو اتنا بزی ہو جائے گا، ٹینشن تیری زندگی خراب ہو جائے گی اس بزی میں. اتنا بزی ہونا بھی اچھی چیز نہیں. یعنی مطلب یہ نکلا کہ جب بھی ہم عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو آخرت میں تو فائدہ ملنے والا ہی ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر الخبث من الحدید. اگر تم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو حج اور عمرے نفل پر نفل کیا کرو. یہ دونوں تمہارے زندگی سے گناہوں کو اور فقر و فاقے کو، غربت کو ایسے دور کر دیں گے کہ جس طریقے سے لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہارے زندگی سے گناہ اور تمہارے زندگی سے فقر و فاقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کر دے. ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آخرت کے تو فائدے ہی ہیں، دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں.